سورہ نساء آیت نمبر 36 اور 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو، فخر کرنے والا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور بندوں کے آپس میں حقوق یہ ہیں: والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کا ادب اور اطاعت کرے، نافرمانی سے بچے، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور ان پر خرچ کرنے میں بقدر توفیق و استطاعت کمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا: اس کی ناک خاک آلود ہو۔ کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ کون؟ فرمایا: جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا، ان سے اس نے سلوک یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور قطع تعلقی سے بچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جسے یہ پسند ہو کہ اس کی رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صلہ رحمی کا مطلب بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحم کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، اور قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے۔ یتیموں اور محتاجوں سے اس نے سلوک کرنا۔ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے ساتھ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا۔ اور مسکین سے اس نے سلوک کیا ہے کہ ان کی امداد کرے اور انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیوہ اور مسکین کی امداد و خبر گیری کرنے والا رائے خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا۔ قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہے کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی وہ قریب کا ہمسایہ ہے، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ، یا جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی وہ قریب کا ہمسایہ، اور وہ جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔
پاس بیٹھنے والوں سے حسن سلوک کرنا، اس سے مراد بیوی ہے یا وہ جو صحبت میں رہے، جیسے رفیق سفر ہے، ساتھ پڑھنے والا ہے، یا مجلس اور مسجد میں برابر بیٹھنے، حتیٰ کہ لمحہ بھر کے لیے بھی جو پاس بیٹھے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے مراد مہمان اس میں داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو مہمان کا اکرام کرے۔ لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک یہ ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے، سخت کلامی نہ کرے، اور کھانا کپڑا وغیرہ بقدر ضرورت دے۔ حدیث میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو، جو فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا، حق بات قبول نہ کرنا تکبر ہے۔ یہ انتہائی مذموم وصف ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث میں ہے، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنے لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیٹھ پلائی جائے گی۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ لغت عرب میں بخل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو مال دیا ہے اس میں سے سائل کو نہ دینا، اور بخل کی شرعی تعریف یہ ہے کہ جو چیز ذمہ میں واجب ہو اسے ادا نہ کرنا۔ اور صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخل یہ ہے کہ خود کھائے دوسروں کو نہ دے، شح یہ ہے کہ نہ کھائے نہ کھلائے، سخا یہ ہے کہ خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، جود یہ ہے آپ نہ کھائے دوسرے کو کھلائے۔ یہاں بخل سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت میں مذکور اوصاف بیان کرنے میں بخل کرنا اور اس کا حکم دینا۔ شان نزول، یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو توریت میں مذکور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے تھے اور چھپاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مال خرچ کرنے میں بخل کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان علماء کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے، اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ بخل کے بارے میں کافی تفصیل سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں گزر چکی ہے۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ حضرت جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد پراگندہ بال اور ناپسندیدہ حیات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا ہے۔
ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک جب بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر اس نعمت کا بندے پر دیکھنا اللہ پسند فرماتا ہے کہ میں نے اس کو مال دیا ہے، یہ پھر بھی حالت اس نے یوں بنا رکھی ہے، اس کو تیل اویلیبل ہے، یہ تیل نہیں پھر لگا رہا، اس کو کنگھی کرنا اویلیبل ہے، پھر کنگھی نہیں کر رہا، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اچھے کپڑے کیوں نہیں پہن رہا، اچھے کپڑے پہنے گا، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے اللہ خوش ہوگا کہ میں نے اپنے بندے کو عطا فرمایا، یہ اس کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھی گاڑی خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے، لے، نعمت کا اظہار کرے، اللہ خوش ہوگا کہ میں نے بندے کو دیا، میرے بندے نے میری نعمت کے اظہار کے لیے اچھی گاڑی لی، اچھے کپڑے پہنے، اچھا گھر بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا مستحب ہے۔ اگر اچھے لباس پہن سکتا ہے تو اچھا لباس پہننا اس کے لیے مستحب ہے۔ اب بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ لباس دکھاوے کے لیے پہن رہا ہے، یہ مہنگا لباس لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، تو کسی پہ ہمیں اس طرح اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو اچھا کام ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، جو جتنا لے سکتا ہے، تو 150 والا، 500 والا، 1000 والا سوٹ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پہنے کہ وہ افورڈ اتنا کر سکتا ہے۔ جو افورڈ کر سکتا ہے 1 لاکھ والا سوٹ پہننے کا تو پھر وہ پہنے، اللہ نے جتنا دیا ہے تو پھر وہ اظہار کرے اس کا، مستحب ہے۔ جائز لباسوں میں جو جائز بھی ہو، جائز لباسوں میں اپنی حیثیت کے مطابق، اب ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، کسی کی 1000 والی حیثیت ہے، کسی لاکھ والی حیثیت ہے، جیسا لباس اسی طرح، جیسا جوتا، کوئی 1000 والا جوتا افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی 10 لاکھ والا جوتا افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اظہار کرے، پہنے، اس کے لیے مستحب ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔